أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات. کل آپ نے آیات سنی تھی کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے چند قسمیں کھائی تھیں، کچھ صفات بیان کی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مشہور مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس سے ہوائیں مراد ہیں. ہوا کبھی نرم ہو کے چلتی ہے، کبھی تند اور تیز آندھی کی شکل میں چلتی ہے. یہی ہوا کبھی بادلوں کو بکھیرتی ہے، بادلوں کو توڑ دیتی ہے. ان تمام ہواؤں کی صفات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور وہی اللہ جو ان تمام ہواؤں کو چلانے والا ہے، ان کا مالک ہے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے. اور اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو تو ویل، ان جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہوگی. یومئذ، اس دن، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، اس وقت ان لوگوں کے سامنے چونکہ سارے مناظر آ جائیں گے اور ہلاکت دیکھ لیں گے. بار بار آج بھی الفاظ ہیں ان کے لیے، بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت. آج کی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا، مجرمین سے، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو اس طرف جس چیز کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ مرنے کے بعد کب اٹھانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تمسخر کے طور پہ پوچھتے تھے وہ قیامت کب آئے گی، آخر کہاں ہے وہ اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ. پھر پکارا جائے گا انطلقوا، جس کی تو جھٹلاتے تھے نا، تکذیب کیا کرتے تھے، اب اس کی طرف چلو. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی جس کی طرف چلو؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ الصفر. اللہ معاف فرمائے. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم چلو الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، 3 شاخوں والا سایہ ہے. اس کا مفہوم مفسرین نے مختلف لکھے ہیں. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا جو دھواں ہوگا، چونکہ آگے اس سائے کی صفت آ رہی ہے کہ سائے میں آ کر عام طور پر انسان کسی تمازت سے، دھوپ سے، بارش سے، ان چیزوں سے سکون پاتا ہے، راحت ملتی ہے. لیکن یہ سایہ کیسا ہوگا؟ لا ظلیل، اس میں سائے والی چیز نہیں ہوگی کوئی. اور ولا یغنی من اللہب، نہ ہی یہ وہ جو آگ کے انگارے ہیں ان سے کوئی بچا سکے گا، یہ ان سے کفایت نہیں کرے گا.
اب یہ تین شاخیں کیا ہوں گی؟ اس کے مفسرین نے ایک مفہوم تو یہ لکھا ہے کہ بنیادی طور پر عقیدے تین ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ بنیادی عقیدے تین ہی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت اور قیامت. چونکہ یہ ان تینوں کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جی خود بنا کے لے آئے، نعوذ باللہ، اور آخرت کے منکر تو ہیں ہی، جگہ جگہ اسی کے جواب ہے. تو تین اطراف سے یہ تین کیفیات ہوں گی اس سائے کی، تین شاخوں کے اندر وہ جہنم کا دھواں پھیلا ہوا ہو. اور بعض رات نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ دیکھیں ہم بچپن سے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ دیکھو بھئی، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعمال سے اظہار کرنا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. انہوں نے نہ زبان سے اقرار کیا، نہ دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور نہ ہی عمل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اظہار کیا. تو اس وجہ سے تین نوعیت کے یہ سائے ہوں گے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی، اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قوتیں تین قسم کی ہیں. ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہوانیہ ہے، اور ایک قوت وہمیہ ہے، وہم کی قوت. چونکہ یہ تینوں قوتیں ہیں، انہوں نے ان تینوں قوتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے ذی ثلاث شعب، وہ تین شاخوں والا سایہ ہوگا. لیکن قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لہذا سارے معنی اس کے اندر مفہوم مراد ہو سکتے ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ سایہ وہ نہیں ہوگا، چونکہ قرآن کے آگے الفاظ ہیں، نہ اس میں سائے والی کوئی کیفیت ہوگی اور نہ ہی یہ آگ سے ان کو بچا سکے گا. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ قرآن ہے، ذرا سنیں ان آیات کو، اللہ سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو جہنم ہے ترمی. آپ نے حج کے موقع پر سنا، ہم کہتے ہیں رمی، رمی جمرات. وہ جمرات پہ رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. وہ 3 پوائنٹس ہیں جہاں ہم رمی کرتے ہیں، ان 3 جگہوں پر. تو ترمی، وہ جہنم پھینکے گی بشررن، انگارے. انگارے ایسے ہوں گے کل قصر، جیسے بڑا محل ہوتا ہے. آگ جب ہم جلاتے ہیں، آگ سے چنگاریاں نکلتی، چنگاریاں پھوٹتی چھوٹی چھوٹی سی. وہ چنگاریاں جو جہنم سے نکلیں گی ایسے ہوں گی کل قصر، محل کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی. اور جب وہ پھٹیں گی یا گریں گی، ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. چونکہ عربوں کے اندر اونٹوں کو بہت استعمال تھا، تو تشبیہ دی ہے کہ وہ جہنم کی چنگاریاں، انگارے اتنے بڑے ہوں گے جیسے محل کی طرح سمجھو. اور جب پھٹیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے، وہ جو اس کی رنگت ہوگی زرد رنگ کے اونٹ اترتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کیفیت ہوگی اس جہنم کی. پھر آگے وہی الفاظ ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہو. آگے کیا کہا جا رہا ہے اسی دن کی کیفیت؟ ھذا یوم، یہ قیامت کا وہ دن ہوگا، لا ینطقون، جس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب تو زبان پہ مہر لگ جائے گی، اور بعض جگہ آتا ہے کہ بات کریں گے، شروع میں بڑے عذر پیش کریں گے، لیکن جب ہاتھ یہ اعضاء گواہی دیں گے پھر خود بخود چپ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. تو یہ وہ دن ہے لا ینطقون، جس دن وہ بات نہیں کر سکیں گے. اچھا، بات کر کے عام طور پر انسان کیا کہتا ہے کہ میں عذر پیش کر لوں، معذرت کر لوں، کوئی بہانہ بنا لوں، جھوٹ بول لوں، کچھ بھی ہے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرتیں پیش کرتے پھریں. معذرت کرنے کی انہیں وہاں اجازت نہیں ہوگی، بات نہیں کر سکیں گے. پھر وہی جھنجھوڑا جا رہا ہے. اس دن جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. آگے کیا فرمایا؟ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. کل بھی الفاظ آئے تھے غالباً. اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جمعناکم والاولین، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے، والاولین، اور پچھلے بعد والے جتنے لوگ ہیں سب کو اس دن جمع کیا جائے گا. اور اگر تمہارے دل میں کوئی خیال ہے کہ جی اس دن ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، ہم جھوٹ بول دیں گے، فلاں ہمیں بچا لے گا، اگر تمہارے سوچ میں کوئی مکر ہے، کوئی تدبیر ہے، ان کان لکم کید، اگر تم کوئی تدبیر ہے، فکیدونی، تو میرے خلاف اللہ فرما لے تم میرے خلاف تدبیر کر لو.
فقض ما انت قاض، جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو، لیکن یہ یاد رکھنا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ ابھی تو وہ ہلاکت سامنے نہیں ہے، ابھی اگر انسان توبہ کر لے فائدہ مند بھی ہے، لیکن جب وہ موت سامنے آ گئی اب تو توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ان کا بیان ہے۔ اب آخری آیات میں اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہوں گے متقین، ان کی تھوڑی سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان المتقین فی، اچھا ان کا ذکر تھا کہ وہ سائے تو ہوں گے 3 شاخوں والے، جہنم کے دھوئیں کے کہہ لیجئے، لیکن اس میں سائے والی کیفیت نہیں ہوگی۔ لیکن جو متقین ہوں گے انشاءاللہ، متقین کیا ہے؟ فی ظلال و عیون، یہ تو گھنے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، بعض روایت میں تو ہے کہ یہ عرش کا سایہ ہوگا، بعد میں آتا ہے کہ جب پل صراط سے بندہ مومن گزرے گا تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال، اس کے سائے میں گزرے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے دوسرے کو، اللہ کے راستے میں کوئی بھی یعنی دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس صدقہ خیرات کا سایہ ہو، بھال کوئی بھی کیفیت ہو، یہ گھنے سائے میں ہوں گے اور وعیون، ان چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، پھوٹتے ہوئے چشمے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، ہر طرح کے پھلوں کے اندر وہ ان گھنے سایوں میں، چشموں کے اندر یہ متقین موجود ہوں گے۔ اور کیا کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کھاؤ اور پیو ہنی ان، بڑے مزے سے، ہنی ان با فراغت، خوب مزے کے ساتھ کھاؤ۔ یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں ملا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں جو صبر کیا، دنیا میں جو نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کی، حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، کوشش کی، اللہ اسی پر اجر دیتا ہے، تو جو تم نے دنیا میں کوشش کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، جو بھی احسان کرنے والے ہیں ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی نیک عمل کریں، ہمیں بھی اللہ سے یقین رکھنا چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والا ہے پھر وہی تنبیہ، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اچھا، اب آخر میں کلو و تمتعو، یہ متقین کا بیان نہیں ہے، کیونکہ آگے الفاظ ہے انکم مجرمون، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ جو نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو، تم کھا لو، دنیا کی زندگی کا ذکر ہے، تم کھا لو، وتمتعوا قلیلا، اور تھوڑا سا نفع حاصل کر لو، انکم مجرمون، بے شک ہو تم مجرم۔ یعنی یہاں اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائش نہیں آ رہی، ڈھیل مل رہی ہے، وہ املی لہم ان کیدی متین، قرآن میں بھی ہے نا دوسری جگہ، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، تو اگر تم یہ ڈھیل مل رہی ہے ہو تم مجرم ہی، اور ایسے مجرموں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ اور ان کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ذرا غور سے آیت سنیں۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ جھکو، اللہ کے حضور جھکو، رکوع کرو، بعد میں اس سے نماز ہی مراد لی ہے، نماز پڑھو، تو لا یرکعون، وہ جھکتے نہیں تھے۔ پیچھے آپ نے وہ سورہ مدثر میں غالباً وہ الفاظ سنے کہ ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں کیوں گئے تھے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے وہاں اقرار کیا تھا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو، جھکو، اللہ کے حضور اطاعت کرو، وہ جھکتے نہیں تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ایسے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور آخری آیت ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یہ ساری باتیں تم سنتے ہو، ساری آیات اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہی ہیں، جھنجھوڑا جا رہا ہے، اب اس تمام باتوں کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ فبأی حدیث، کون سی ایسی بات رہ گئی ہے اس کے بعد کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ نہیں جی یہ بھی نہیں مان رہے، یہ بھی نہیں مان رہے، یہ بھی، تو پھر مانو گے کیا؟ ہر طرح سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، سابقہ امتوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ڈھیل تمہیں دی جا رہی ہے، تمہارے اندر سے ہی، تمہارے خاندان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے عالی شان نبی بھیج دیے، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یا وہ کو چھوڑیں، ہم اپنے حوالے سے سوچ لیں کہ ساری باتیں سن کے اگر خدا نہ خواستہ ہم پھر بھی برے اعمال نہیں چھوڑتے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو پھر کون سی ایسی بات آئے گی جو انسان کو جھنجھوڑے گی؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو اس چیز کی طرف جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، وہی قیامت۔ انطلقوا، تم چلو، الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ بظاہر سایہ ہے لیکن لا ظلیل، اس میں سائے والی بات کوئی نہیں ہے، اس میں سایہ ہے نہیں۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ آگ کے انگاروں سے کوئی کفایت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، بچائے گا نہیں۔ بلکہ کیفیت جہنم کی کیا ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، استغفر اللہ، بے شک وہ جہنم پھینکے گی چنگاریاں کالقصر، جیسا کہ محل ہوتے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے، اس اتنی بڑی بڑی چنگاریاں انگارے جہنم پھینکے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی اس بات کی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، وہ قیامت کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید، اگر تم کوئی مکر کر سکتے ہو، تمہارے دل میں کوئی سوچ ہے، فکیدونی، تو میرے خلاف مکر کر دو، کہاں کر سکتے ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب مقابلے میں متقین کا ذکر۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین گھنے سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، جس قسم کا پھل چاہیں گے وہ انہیں میسر ہوگا۔ اس کی تفصیل پہلے بھی کئی جگہ گزر چکی۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے یوں کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو بڑے مزے سے، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جو بھی احسان کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بدلہ ملے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا، اب یہ مجرمین کا ذکر ہے۔ کلو، تم کھاؤ اور نفع اٹھا لو، قلیلا، تھوڑا سا، انکم مجرمون، بے شک تم ہو مجرم، یہ دنیا میں جو تھوڑا سا نفع ہے کب تک اٹھاؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب ان مجرمین سے کہا جاتا تھا کہ جھکو، اللہ کے حضور جھکو، رکوع کرو یا نماز پڑھو، سارے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ لا يركعون، تو وہ رکوع کرتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پس کون سی ایسی بات رہ گئی ہے اس کے بعد جس پر وہ ایمان لائیں۔ جب کسی بات پر بھی ایمان نہیں لا رہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے، دارالعمل میں ہے، اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی کے ایام باقی ہیں اپنی رضا والے اعمال میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ پوری امت کو یا اللہ دین کے معاملے میں ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم